شریف پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں فیضان محمود چشتی صاحب تشریف لائیں اور عقیدت کے پھول نچھاور کر کے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اور ماشاءاللہ جو اس انتظار میں ہیں کہ محفل شروع ہوئے گی تو جاواں گے ان کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ محفل پاک شروع ہے اور آج کی ہماری محفل پاک کے آخری ثنا خانی کا شرف حاصل کر رہے ہیں جو ابھی تک محفل پاک کی زینت نہیں بنی جو آواز سن رہے ہیں وہ جلدی جلدی محفل پاک میں پہنچ کے ثواب دار حاصل وسلم علیکہ یا حبیب اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میرے کے دوستی فرمائشیں دے کلام پڑھیں سماعت کرو اے میرا لے دے لوگی اے میرا لے دے لوگی تیرے نال سونیا اے میرا لے دے لوگی تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا اے میرا لے دے لوگی اے میرا لے دے لوگی تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے کمال لامثال سونیا میرا لے دے لوگی اے میرا لے دے لوگی تیرے نال سونیا تسی جے بلا رک ٹر پیندے نے تسی جے بلا آقا رک ٹر پیندے نے مٹھیاں چ روڑے بھی درود پڑھ لیندے نے مٹھیاں چ روڑے بھی درود پڑھ لیندے نے تیرے گنے گنے دساں کی کمال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال لاجواب سونیا میرا لے دے لوگی اے میرا لے دے لوگی ناتا جوڑ حضور دے نال اپنا جڑا کسے قیمت تے ٹوٹ گئی نہیں دل دی کیاری وچ عشق دا لا بوٹا قبر وچ جنوں کوئی پٹدا ہی نہیں دل دی کیاری وچ عشق دا لا بوٹا قبر وچ جنوں کوئی پٹدا ہی نہیں تے جسے گھر وچ ذکر رسول ہوے ٹکو اس مکان نو لٹ گئے نہیں تے پاوے کلی دا ککھ نہ رہے ناسے او ساتھوں دامن حضور دا چھٹ نہیں میرا لے دے لوگی تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال لاجواب سونیا اے میرا لے دے لوگی اے میرا لے دے لوگی تے پلا ہووے آقا تیری پلا ہووے آقا تیری
رحمتاں دیا کھیدا پلا ہوے آقا تیری رحمتاں دیا کھیدا انج کوئی غریباں دے خیال نہیں رکھدا انج کوئی غریباں دے خیال نہیں رکھدا جن رکھے تو علماء دے خیال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال لاجواب سونیا میرا لے دل لوکی اے میرا لے دل لوکی مولا علی دی ہور کی میں شان دساں نظر کرے تے کنڈے نو کلی کردا مولا علی دا علی جس دا بلا چون ناصر اللہ پاک ویو سلئی بلی کردا تے منکر سڑدا علی دا نام سن کے او سنی ہر ویلے علی علی کردا میرا لے دل لوکی تیرے نال سونیا کیتیاں جو علی دیا کیتیاں جو علی دیا لالا مہربانیاں کیتیاں جو علی دیا پھلنا بھی چاہوا میں تو پھلیاں نہیں جانیا پھلنا بھی چاہوا میں تو پھلیاں نہیں جانیا شالا بسے تیری سونی سونی آلی سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال لاجواب سونیا میرا لے دل لوکی ہے میرا لے دل لوکی تیرے نال بس دائے سودا جہان تیرے باجو آقا سارے دنیا ویرانے پیا بسے جگ سارا پیا بسے جگ سارا تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال لاجواب سونیا میرا لے دل لوکی ہے میرا لے دل لوکی تیرے نال سونیا تینوں رب نے بنایا بے مثال سونیا میرا لے دل لوکی بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ سب سے پہلے بھائی محمد افضال صاحب فیضان صاحب حاجی طارق مغل صاحب اور دیگر صاحبان خانہ سب کو میں انتہائی مبارک پیش کرتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں اپنے گھر کے اندر آپ سب نے ہمیں جمع کیا سرکار کا ذکر خیر کروایا اللہ تعالیٰ اس کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے آمین بھائی محمد اشرف مغل مرحوم ان کا آج سالانہ ختم شریف بھی ہے اور آج محفل میلاد بھی ہے چند باتیں حضور کی شان میں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا درود پاک سے بات شروع کرتے ہیں جب ہم عاشق درود بن جائیں گے تو پھر انشاءاللہ عاشق رسول بھی بن جائیں گے دنیا میں 3 چیزیں ایسی پیدا فرمائی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت سماج عطا فرمائی ہے تو وہ دنیا کی ہر چیز کی آواز سن لیتے ہیں
دنیا کے اندر تین چیزیں ایسی ہیں، مخلوق خدا میں تین چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت بخشی ہے، وہ کائنات کی ہر چیز کی آواز سن لیتے ہیں۔ نمبر ایک، جنت۔ جب کوئی دعا مانگتا ہے، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما دے، میرے پیارے کو جنت عطا فرما دے، تو جنت اللہ سے کہتی ہے، اے مالک یہ تجھ سے جنت مانگ رہا ہے تو اسے مجھ میں جگہ عطا فرما دے، اسے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ دوسری چیز جہنم۔ جب جو بندہ اللہ سے پناہ مانگتا ہے، اے مالک مجھے دوزخ سے بچا لے، تو دوزخ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے مالک یہ بندہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے تو اس بندے کو مجھ سے بچا لے۔ کائنات کی تیسری اور آخری چیز جو ہر چیز کی آواز سنتی ہے، کوئی کہیں سے بھی پکارے، وہ ہے روضہ رسول پہ کھڑا ہوا اللہ کا فرشتہ، جس کی ڈیوٹی آقا کریم علیہ السلام کی قبر انور پہ لگی ہوئی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کوئی دنیا کے کسی کونے سے کسی زبان میں بھی کسی انداز میں بھی جب نبی پہ درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتے کو اللہ نے اتنی طاقت بخشی ہے، چاہے کوئی آہستہ پڑھے چاہے کوئی اونچا پڑھے، چاہے کوئی خلوت میں پڑھے چاہے کوئی جلوت میں پڑھے، کوئی سپیکر میں پڑھے بغیر سپیکر کے پڑھے، کوئی انگلش میں پڑھے کوئی اردو میں پڑھے، کوئی عربی میں پڑھے کوئی فارسی میں پڑھے، کوئی کسی سیغے کے ساتھ پڑھے، تو وہ جب بھی درود پاک پڑھتا ہے وہ فرشتہ اس درود پاک پڑھنے والے کی آواز سنتا ہے اور پھر وہ درود پاک نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، یا رسول اللہ فلاں بندہ ہے، فلاں جگہ میں رہنے والا ہے اور فلاں کا بیٹا ہے، باپ کا نام فلاں ہے، بندے کا نام فلاں ہے، فلاں جگہ سے آپ پہ یوں یوں درود بھیجا ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ہمارا وہ درود پیش کرتا ہے۔ ایک مرتبہ مل کے درود پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس تصور کو باندھ کے پڑھیے کہ وہ فرشتہ ہمارا درود سن رہا ہے اور آقا کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اچھا، یہ حدیث پاک ہم بھی پڑھتے ہیں، جنہوں نے نبی کا کلمہ پڑھا ہوا ہے لیکن نبی کی شان نہیں مانتے وہ بھی پڑھتے ہیں حدیث پاک۔ حدیث پاک ٹھیک ہے لیکن اس سے وہ کوئی اور مطلب نکالتے ہیں، ہم کچھ اور مطلب نکالتے ہیں۔ حدیث پاک ایک ہی ہے کہ جو فرشتہ کھڑا ہوا ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، وہ کائنات کی ہر چیز کی آواز سنتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، ہم پہلے کہتے تھے کہ حضور دور سے نہیں سنتے، ایک فرشتہ ہے قبر پہ جو آپ تک درود پہنچاتا ہے، وہ اس کا یہ مطلب نکالتے ہیں۔ حدیث پاک کا مطلب یہ نکالتے ہیں کہ دیکھیں ہم پہلے کہتے تھے کہ حضور دور سے نہیں سنتے، ایک فرشتہ قبر پہ کھڑا ہے وہ درود سنتا ہے، وہ حضور تک پہنچاتا ہے۔ اب یہ عاشقان رسول اور سنی جو ہیں وہ یہ مطلب نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جو باہر کھڑا ہے اس کی شان اتنی ہے کہ جو اندر ہے اس کی شان کتنی ہوگی۔ وہ تو سرکار کا خادم ہے جو حضور پاک کا درود پاک سن کے پھر حضور کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے، وہ خادم ہے۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا۔ رہی یہ بات کہ ہمارے آقا درود سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، حضور فرماتے ہیں عام طور پہ ڈیوٹی فرشتے کی لگا رکھتی ہے، لیکن جو محبت سے پڑھتا ہے اہل محبت کا درود تو ہم خود سنتے ہیں۔ خلوص سے، محبت سے، اخلاص سے، توجہ سے جو درود پڑھتا ہے حضور فرماتے ہیں اس کا درود تو ہم خود سنتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر توجہ سے درود پاک پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میں نے آپ کے سامنے 26ویں پارے میں سے ایک آیت کریمہ کے 2 لفظ پڑھے، محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر 4 جگہ پہ لفظ محمد ذکر کیا۔ کتنی جگہ پہ؟ 4 مقامات پہ قرآن پاک کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ذکر کیا۔
یہ بھی یاد رکھیں ساتھ، اللہ نے پکارا نہیں اس نام سے، جس طرح ہم کسی کو نام لے کے بلاتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ نے اس نام سے حضور کو پکارا نہیں۔ باقی جتنے انبیاء ہیں قرآن جب پڑھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا اللہ نے ہر نبی کا نام لے کے پکارا۔ جب ابراہیم کو پکارنے کی باری تو کہا یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا یحییٰ، یا داؤد، یا سلیمان۔ جتنے انبیاء کے آپ تذکرہ دیکھیں گے، سنیں گے، پڑھیں گے قرآن کے اندر تو آپ کو پتہ چلے گا اللہ نے جس نبی کو بھی پکارا اس کا نام لے کے پکارا۔ جب باری آئی تیرے اور میرے نبی کی، ہمارے آقا کی، تو اللہ نے نام لینے سے منع کیا، کہا ہم نے نام محمد کو بطور وصف قرآن میں ذکر کیا ہے، ہم نے نام لے کے نہیں پکارا تو تم بھی نام لے کے نہیں پکار سکتے۔ یا اللہ پھر ہم کس طرح پکارے؟ اللہ نے کہا جس طرح میں نے قرآن کے اندر پکارا ہے، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یاسین کہہ کے پکارا ہے، طٰہٰ کہہ کے پکارا ہے، والضحیٰ کے چہرے والا کہہ کے پکارا ہے۔ تم نے جب پکارنا ہے تو تم نے بھی اسی طرح پکارنا ہے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نور اللہ۔ تو یا اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو قرآن پاک کے اندر 4 مقامات پہ لفظ محمد آیا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ الذی یحمد حمدا بعد حمد۔ لفظ محمد کا مطلب یہ ہے کہ الذی یحمد حمدا بعد حمد، وہ ہستی جس کی بار بار حمد کی جائے، کرتن بعد کرتن، جس کی ہر جگہ پہ تعریف کی جائے، مرتن بعد مرتن، جس کی ایک مرتبہ تعریف ہو جائے پھر تعریف کی جائے، پھر ہو جائے تو پھر تعریف کی جائے، اس کو کہتے ہیں محمد۔ جس کی بار بار تعریف ہو، جس کی ہر بار تعریف ہو، جس کی ہر جگہ پہ تعریف ہو، اور جس کی ایک مرتبہ کے بعد دوسری مرتبہ پھر تعریف ہو، یعنی جس کی تعریف نہ رکے اس کو محمد کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے آقا کے نام محمد کا معنی ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک ہے، یہودیوں نے جب اس نام پہ غور کیا، کیونکہ عرب کے رہنے والے تھے، وہ عربی کے ماہر تھے، انہوں نے جب معنی پہ غور کیا انہوں نے کہا یار محمد کا مطلب تو یہ ہے کہ جس کی تعریف کی جائے، بار بار تعریف کیا ہوا۔ ہم بڑے بے عقل ہیں، ایک طرف تو ہم ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان سے دشمنی رکھتے ہیں، اور دوسری طرف ان کو محمد بھی کہتے ہیں، یعنی جس کی تعریف ہو، ادھر تعریف کرتے ہیں ادھر مخالفت کرتے ہیں۔ انہوں نے آپس میں پلان بنایا، انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ان کو محمد نہیں کہنا۔ اپنی طرف سے انہوں نے کوئی نام بنا لیا، انہوں نے کہا کہ ہم مزمم کہیں گے، جس کا مطلب ہوتا ہے جس کی برائی بیان کی جائے۔ یہ بخاری شریف کے حدیث ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کے بعد ہم محمد نہیں کہیں گے، کیونکہ جب محمد کہا تو پھر تعریف ہو جائے گی، پھر جب تعریف کی تو پھر دشمنی کیا۔ انہوں نے کہا محمد نہیں کہیں گے، مزمم کہیں گے۔ یہ بات چلتی چلتی حضور تک پہنچی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ انہوں نے آپ کا جو اصل نام رب نے رکھا ہے وہ لینا چھوڑ دیا، انہوں نے آپ کا نام رکھ لیا مزمم۔ حضور نے فرمایا کہ انہوں نے نام رکھا ہوگا مزمم، ہوگا ان کا کوئی اپنا مزمم جو انہوں نے نام رکھا ہے، اللہ نے تو مجھے محمد بنا کے بھیجا ہے۔ ان کے کہنے سے میرا نام نہیں بدلتا، اللہ نے میرا نام محمد رکھا ہے۔ وہ جس کو مزمم کہتے ہیں ان کا کوئی ہوگا مزمم، میرا نام تو اللہ نے محمد رکھا ہے۔ تو یہ وہ پیارا نام محمد ہے، جب سنی سنتا ہے تو اس کو چوم کے آنکھوں سے لگاتا ہے اور کہتا ہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے رہے تھے، صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے، اور صحابہ کا انداز یہ تھا حاضر ہونے کا کہ کانت طیر رؤوسہم، کہ جس طرح کے کسی کے سر پہ پرندہ بیٹھا ہو وہ حرکت نہیں کرتا، یوں سر جھکا کے حضور کی بارگاہ میں اتنا مؤدب ہو کے بیٹھے تھے صحابہ، اتنا ادب ہوتا تھا حضور کی بارگاہ میں کہ حرکت نہیں کرتے تھے۔ ان کے سروں پہ پرندے آ کے بیٹھ جاتے تھے، پرندے کو نہیں پتہ چلتا تھا کہ یہ حرکت کرنے والا انسان ہے یا بے جان درخت یا پتھر ہے، تو یوں بیٹھے ہوتے تھے۔ تو جب حضرت بلال نے اذان دی، کہا اشہد ان محمد رسول اللہ،
تو جب یہ لفظ کہی تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے انگوٹھوں کو ہونٹوں سے لگایا تو یوں لبوں سے لگا کے چوم کے آنکھوں سے لگایا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ لیا. صحابہ کرام نے یہ نہیں دیکھا کیونکہ وہ تو بعد میں بیٹھے تھے, نگاہیں نیچی تھی. تو جب اذان ختم ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ, اذان کے دوران صدیق اکبر نے ایک حرکت کی ہے, کیا کسی نے وہ دیکھی ہے؟ اب صحابہ کا تو اتنا ادب تھا کہ آنکھیں نہیں اٹھاتے تھے, سر نہیں ہلاتے تھے, بلکہ یہاں تک حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام جب وضو فرماتے تھے تو صحابہ کرام وضو کا پانی کا قطرہ زمین پہ نہیں آنے دیتے تھے. وضو جب کرتے تھے تو پانی جسم سے لگ کے جو نیچے آ رہا ہوتا تھا اس سے پہلے زمین پہ پہنچے اپنے ہاتھوں پہ رکھتے تھے اور اپنے جسموں پہ مل لیتے تھے. اور اگر کسی کو نہیں ملتا تھا وہ جس کے ہاتھ پہ لگا ہوتا تھا پانی کا قطرہ وہ اس کے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ کر کے اپنے چہرے پہ مل لیتے تھے. یوں حضور کی برکت صحابہ حاصل کیا کرتے. تو ایک بندہ جس نے دیکھ لیا ترچھی ہاتھ کے ساتھ, یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے آپ کے پیارے نے, آپ کے خلیل نے, آپ کے دوست صدیق نے کیا کیا. حضور نے فرمایا کیا کیا بتاؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کا نام محمد اشہد ان محمد رسول اللہ جب یہ آیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے چوم کے آنکھوں سے لگایا. تو نبی پاک علیہ السلام مسکرائے. اب حدیث پاک سنیے. حضور نے فرمایا من فعل مثل فعل خلیلی, جس طرح میرے پیارے نے کیا وہ اس طرح کرے. من فعل مثل فعل خلیلی وانا طالبہ فی صفوف القیامہ وانا قائدہ فی الجنہ, جس طرح میرے پیارے نے کیا ہے کوئی میرا نام سن کے اس طرح کرے, میں کل قیامت والے دن محشر کے دن اس کو صفوں کے اندر تلاش کروں گا اور تلاش کر کے وانا قائدہ فی الجنہ اپنے ساتھ جنت کے اندر لے کے عظمت و شان مصطفیٰ زندہ باد, مقام مصطفیٰ زندہ باد, حق چاہے. تو یہ تو صرف نام محمد کی اتنی برکت ہے. جس طرح صدیق نے کیا ہے چوم کے آنکھوں سے لگایا ہے, کوئی میرا نام سن کے اس طرح چوم کے آنکھوں سے لگائے تو میدان محشر کے اندر جو صفیں ہوں گی مشرق سے لے کے مغرب تک ہوں گی, زمین کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک ہوگی. کوئی 10-15 مرلے کی مسجد کی صفیں نہیں ہوں گی, مشرق سے لے کے مغرب تک ہوں گی, اور ساری نبیوں کی امتوں کی صفیں ہوں گی, اور 120 ٹوٹل صفیں ہوں گی. حضور نے فرمایا ان صفوں کے اندر میں اس کو تلاش کروں گا جس نے میرے نام کو چوما ہوگا, اور تلاش کر کے صرف نکالوں گا نہیں, اس کا ہاتھ پکڑوں گا وَأَنَا قَائِدُهُ فِي الْجَنَّةِ, اپنی مائیت کے اندر اپنے ساتھ اس کو جنت میں بھی لے کے جاؤں گا. سبحان اللہ. تو یہ آقا کریم علیہ السلام کے نام مبارک کی یہ برکت ہے. بلکہ یہ عیسائیوں کی 4 انجیلیں مشہور ہیں. بار بار پھر اگے لے آنا پیچھے تو 4 بڑی انجیلیں ہیں. مان لے گل مان لی. تو رات کو بھی منا لے تو بائبل بنتا ہے. جس طرح قرآن پاک کے بعد ہماری سب سے مقدس کتاب بخاری شریف ہے, یہودیوں اور عیسائیوں کی سب سے مقدس کتاب اس کا نام ہے انجیل برنباس. یہودی عیسائیوں کی مشہور کتاب, مقدس ترین کتاب انجیل برنباس. اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو وہ جنت کے اندر جب سیر کرتے تھے تو فرشتے ان کے پیچھے پیچھے سیر کرتے تھے. اے مالک یہ فرشتے میرے پیچھے پیچھے کیوں رہتے ہیں, جہاں میں جاتا ہوں فرشتے میرے پیچھے ہوتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ تیری پشت کے اندر نور محمد ہے, وہ اس کی زیارت کرنے کے لیے تیرے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں. ادھر تو جاتا ہے فرشتے ادھر جاتا ہے. سبحان اللہ. اچھا اے مالک جس نور کی زیارت فرشتے کرتے ہیں اس نور کی زیارت مجھے بھی کرا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل برنباس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ نور آپ کی پشت سے نکال کے آپ کے یہ جو ناخن مبارک ہیں ان میں ظاہر فرمایا. تو جب نور محمد ان ناخنوں میں چمکا تو آپ نے چوم کے آنکھوں سے لگا دیا. سبحان اللہ. تو یہ سنی کوئی بدعت نہیں کرتے نام مبارک چوم کے, اپنے باپ کی فرما برداری کرتے ہوئے باپ کی ادا کو ادا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا کہتے ہیں کہ ان کو تو نظر آ گیا تھا, ان کو تو نور نظر آیا تھا, انہوں نے تو انگوٹھے چوم لیے.
تمہیں کون سا نظر آتا جو تم چوم رہے ہو؟ اب اس کا جواب یہ ہے کہ جب مکہ شریف جائیں، اب بندہ ان سے پوچھو جو تم ان لوگوں نے حج کیے ہیں، عمرے کیے ہیں، جب تم مکے جاتے ہو طواف کرنے کے بعد رج کے پھر آپ زمزم کا پانی پیتے ہو، پانی پینے کے بعد پھر ایک صفا مروہ 2 پہاڑی ہیں، ان پہ آ کے دوڑ لگاتے ہو۔ بندہ ان سے پوچھے تم وہاں پہ جا کے دوڑ کیوں لگاتے ہو؟ تو پھر یہی بتائیں گے کہ وہاں پہ اللہ کی ایک نیک بندی حضرت ہاجرہ دوڑی تھی، اللہ نے حکم دے دیا قیامت تک کہ جو میرے گھر میں ہے وہ یہاں پہ آ کے اس کی ادا کو ادا کرے، آ کے دوڑے گا، پھر میں اس کا حج عمرہ قبول کروں گا۔ ہم اس لیے دوڑے۔ اچھا وہ کیوں دوڑی تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی چاہیے تھا، اس لیے دوڑی تھی۔ اب بندہ ان سے پوچھے حضرت ہاجرہ تو اس لیے دوڑی تھی کہ ان کو پانی چاہیے تھا، تم صفا مروہ پہ جو دوڑتے ہو تمہیں کون سا پانی چاہیے ہوتا ہے؟ تم تو پہلے پیٹ آب زمزم سے بھرتے ہو اور ہاتھ میں بغل میں بھی پانی کی بوتل ہوتی ہے اور پیٹ بھی پانی سے بھرا ہوتا ہے، پھر بھی دوڑے لگا رہے ہو۔ تو ان کو تو پانی چاہیے تھا، وہ تب دوڑی تھی، تمہیں کون سا پانی چاہیے ہوتا ہے جو تم دوڑ رہے ہو؟ وہ یہ جواب دیں گے کہ بس وہ اللہ کی نیک بندی تھی، اللہ کو ادا پسند آئی، اللہ نے قیامت تک پھر امت محمدی کے لیے ادا بنا دی کہ میری نیک بندی ہے، مجھے یہ ادا پسند آئی، تو تم بھی ان کی ادا کو ادا کرو۔ تو جب ان کی ادا کو ادا کر سکتے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام جو تمام نبیوں کے باپ ہیں، جب انہوں نے یہ ادا کی، انگوٹھے چوم کی آنکھوں سے لگائے، تو ان کی ادا کو ادا کیوں نہیں کر سکتے؟ تو پتہ چلا اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان کا جو کام، ان کا جو فعل ہوتا ہے وہ امت کے لیے کرنا بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے، بڑی برکت کی بات ہوتی ہے۔ تو نام محمد کے اندر کتنی برکتیں ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح البیاں کا، تفسیر روح البیاں وہ ہے جو صرف ہم ہی نہیں پڑھتے، وہ بھی پڑھتے ہیں جو انگوٹھے چومنے کو شرک لکھتے ہیں۔ تفسیر روح البیاں کے اندر علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے اور ملا معین قاشفی نے مدارج النبوہ کے اندر لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بندہ تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے 200 سال عمر عطا فرمائی۔ کتنی عمر عطا فرمائی تھی؟ 200 سال۔ بس زیادہ لمبا نہیں کرنا، میری گفتگو ختم ہے، 2-4 باتیں کرنی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو ختم۔ تو اللہ نے اس کو 200 سال عمر عطا فرمائی۔ وہ بھی اللہ کو کوئی بندہ ایسا تھا اس کو اتنی لمبی زندگی ملی، اس نے 200 سالوں میں ایک بھی نیکی نہیں کی۔ 200 سال تک اس نے گناہ ہی گناہ کی، اتنا گنہگار تھا، اتنا برا تھا کہ محلے دار بھی اسے تھا۔ جب وہ مرا تو اہل محلہ نے بجائے اس کا جنازہ پڑھنے کے اس کو ٹانگوں سے پکڑا، کھینچ کے روڑی پہ پھینکا۔ اب اندازہ لگائیں اس بات سے کتنا برا وہ شخص ہو۔ ادھر جب روڑی پہ پھینکا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہے طور پہ گئے اللہ سے باتیں کرنے، اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ آج باتیں بعد میں ہوگی، آج میرا کلام بعد میں سننا، تمہارے فلاں محلے کے اندر ہمارا ایک پیارا مر گیا اور لوگوں نے اس کو کوڑے پہ پھینک دیا، جاؤ جا کے اس کو اٹھاؤ، اس کو خود اپنے ہاتھوں سے نہلاؤ، اپنے ہاتھوں سے کفن پہناؤ، اپنے ہاتھوں سے جنازہ پڑھاؤ اور اپنے ہاتھوں سے خود جا کے دفناؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے اترے، کلام اللہ نے کہا بعد میں ہوگا، پہلے ہمارا ایک پیارا فوت ہو گیا، لوگوں نے کوڑے پہ پھینکا، اسے جا کے پہلے اٹھاؤ۔ محلے کے اندر آئے، کہا کون فوت ہوا؟ کہا وہ اس طرح تھا، وہ فوت ہوا ہے، بڑا گنہگار تھا، یہ بھی کرتا تھا، وہ بھی کرتا تھا، یہ بھی کرتا تھا۔ تو گناہوں کی لسٹ بنا دی انہوں نے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حیران ہے، یہ کہتا ہے کہ گنہگار تھا، کوئی نیکی نہیں تھی، اور اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میرا پیارا فوت ہوا۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو میرے ساتھ۔ وہ قوم نے کہا کہ وہ تو بڑا گنہگار ہے، کہا اللہ کا حکم ہے، اللہ نے کہا میرا پیارا ہے۔ تو بہرحال حکم تھا اللہ تعالیٰ کا، روڑی سے اٹھایا اس کو، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے نہلایا، کفن دیا، جنازہ پڑھایا، ساری بستی نے، ساری قوم نے جنازہ پڑھا، دفنایا۔ اے مالک اب تو بتا دے کیا راز ہے؟ یہ قوم کہتی ہے گنہگار ہے، 200 سالوں کے اندر اس نے کوئی نیکی نہیں کی، یہ اس سے اتنی بدزان ہے کہ کوڑے پہ پھینک دیا، اور تو کہتا ہے ہمارا پیارا۔ اے مالک راز سے بتا کیا ہے، میں اس قوم کو بھی سمجھاؤں، میں نے ان کو بھی سمجھانا ہے اور ان کو بھی مطمئن کرنا ہے۔ قوم کہتی گنہگار ہے، مولا تو کہتا ہے میرا ولی ہے، میرا مقرب ہے، میرا پیارا ہے۔ اللہ نے وہی فرمایا، اللہ نے کہا سن موسیٰ، یہ قوم ٹھیک کہتی ہے، یہ بندہ 200 سالہ مجرم ہے، گناہگار ہے، اس نے 200 سالوں کے اندر کوئی نیکی نہیں کی، لیکن اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی تھی جو صرف مجھے پتا تھا۔ یا اللہ وہ کیا نیکی تھی؟ کہا صبح سویرے جب یہ کسی کام سے نکلتا تھا، گھر میں نکلنے سے پہلے، کوئی کام کرنے سے پہلے، یہ
میری کتاب کھولتا تھا، تورات کھولتا تھا، صرف ایک ہی کام تھا، اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا، جہاں جہاں میرے آخر الزمان پیغمبر میرے پیارے محبوب کا نام محمد لکھا ہوتا تھا اس کو چوم کے آنکھوں سے لگا لیا، سبحان اللہ، بس اس کا کام ہی ہے۔ تورات کے صفحے یا رسول اللہ، یا یا غوثیہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں جہاں یہ دیکھتا تھا تورات کے صفحے پڑھتا جاتا تھا، جہاں نام محمد آتا تھا اس کو چوم کے آنکھوں سے لگا لیتا تھا۔ اللہ نے فرمایا اپنی قوم کو موسیٰ بتا دو غفرت لہو، ہم نے اس کی بخشش بھی کر دی ہے، اور صرف بخشش نہیں کی، وَزَوَّجْنَا لَهُ 70 حُورًا عَيْنًا، ہم نے جنت کی 70 حورِ عین کے ساتھ اس کا نکاح بھی کرا دیا ہے۔ اب وہ صرف بخشا ہوا نہیں ہے، ہم نے جنت کے اندر 70 حوروں کے ساتھ اس کی شادی بھی کرا دی۔ تو یہ ہے صرف نام محمد کو چومنے کی برکت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نام کے اندر بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے اتارے گئے تو 300 سال تک روتے رہے، توبہ قبول نہیں ہوئی 300 سال تک، اماں ہوا سے جدا رہے اور 300 سال تک روتے رہے۔ اچانک ایک دن خیال آیا کہ جب اللہ نے مجھے بنایا تھا، روح پھونکی تھی، پیدا کیا تھا، تو اس وقت جب میری آنکھ کھلی تھی تو میں نے عرش کے پائے کے نیچے ایک نام دیکھا تھا جو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے رکھا تھا، کیوں نہ اس کا وسیلہ تھا۔ کیا لکھا تھا عرش کے پائے پہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لا الہ الا اللہ اللہ کا نام، اللہ جہاں پہ اللہ کی ہے ختم ہوتی وہاں سے محمد کی میم شروع ہوتی، بیچ میں کوئی وقفہ نہیں۔ عربی کے اندر وقفہ ڈالنے کے لیے بیچ میں واو آتی ہے، اللہ نے واو بھی نہیں ڈالا۔ اب بتائیں، کہتے ہیں کہ تم اتنی تعریف کرتے ہو محمد کی، اللہ کے برابر کر دیتے ہو۔ اب دیکھیں اللہ نے اپنے نام کے ساتھ محمد کا نام لکھا، جہاں اللہ کی ہے ختم ہوتی ہے وہاں پہ محمد کی میم شروع ہوتی ہے۔ تو بتاؤ کیا آقا کریم برابر ہو گئے اللہ کا؟ نہیں۔ تو کہتے ہیں تم اللہ سے ملا دیتے ہو، جب کہتے ہیں جب اللہ نے جدا نہیں کیا تو ہم کیوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سے جدا کریں؟ تو جب اللہ نے اپنے ساتھ ملایا ہے تو ہم بھی اللہ کے ساتھ ملاتے ہیں اپنے محبوب کو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک رو چکے، اتنا روئے کہ پوری دنیا قیامت تک جتنی پیدا ہوگی سب کے آنسو جمع کر لیے جائیں تو حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو جتنے لوگوں کے آنسو نہیں بنیں گے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کا رونا اور ساری قوم امت کا رونا جمع کر لیا جائے تو جتنا 300 سالوں میں آدم علیہ السلام روئے توبہ کے لیے اتنے کسی کے آنسو نہیں بنے گے۔ تو 300 سال بعد خیال آیا کہ اللہ نے عرش کے پائے کے نیچے ایک نام لکھا تھا، وہ اللہ کو بڑا محبوب تھا، اسی لیے اللہ نے اپنے نام کے ساتھ وہ نام ملایا تھا۔ اے اللہ تجھے اس نام کا واسطہ دیتا ہوں جو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا کے لکھا ہے، اے اللہ واسطے محمد کے میری توبہ قبول کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فوراً توبہ قبول فرمایا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش علیہ السلام کو جب نبوت کا تاج دیا، کہا کہ میں اب جا رہا ہوں، اب اگلے نبی تم ہو، سنو جب بھی کوئی دعا کرنا نام محمد کی برکت سے کرنا۔ میں نے جنت کے اندر درختوں کے پتوں پہ نام محمد لکھا دیکھا ہے، میں نے جنت کے دروازوں پہ نام محمد لکھا دیکھا ہے، میں نے حوروں کی پیشانیوں پہ نام محمد لکھا دیکھا ہے، میں نے فرشتوں کی پلکوں پہ نام محمد لکھا دیکھا ہے، میں نے چاند کے ماتھے پہ نام محمد لکھا دیکھا ہے، میں نے سورج کے سینے پہ نام محمد لکھا دیکھا ہے، میں نے ہر آسمان پہ نام محمد لکھا دیکھا ہے، اور اللہ نے میری توبہ بھی نام محمد کے صدقے قبول فرمایا۔ اس میں محمد کے اندر اتنی برکت ہے، نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہے، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کہ نبینا شخص آیا، اس نے عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھے آنکھیں عطا فرما دے۔ حضور نے فرمایا چاہے تو تم مجھ سے دعا کروا لے، چاہے تو تم صبر کر۔ عرض کی یا رسول اللہ صبر نہیں ہوتا، آپ میرے لیے دعا فرما۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ایک دعا عطا فرمائی، کہا یہ دعا مانگ۔ اس دعا کے اندر تھا لفظ محمد بوسیلہ محمد۔ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں خدا کی قسم حضور علیہ السلام نے اس کو جو طریقہ بتایا تھا کہ وضو کر اچھی طرح، وضو کر کے نماز پڑھ دو، اور نماز پڑھ کے یہ دعا مانگ جس کے اندر نام محمد تھا۔ تو حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم اپنی جگہ سے اٹھے نہیں تھے، وہ محمد کے وسیلے سے جو دعا مانگ کے نبینا واپس آیا تو وہ آنکھوں والا ہو چکا تھا۔
اس کی آنکھوں کے اندر روشنی واپس آتی ہے۔ تو نام محمد کی اتنی برکتیں ہیں، تو حضور علیہ السلام کی چاہت تھی، تمنا تھی، خواہش تھی کہ میرے امتی میرے نام پہ اپنی اولاد کے نام رکھے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو بندہ اپنے بچے کا نام محمد رکھے اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے بری فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جب لوگ قیامت والے دن جمع ہوں گے، ایک فرشتہ آواز دے گا کہ جنہوں نے اپنے بیٹے کا نام محمد یا احمد رکھا ہے وہ ماں بھی اٹھے، باپ بھی اٹھے اور جنت کے اندر چلے جائیں۔ وہ بچہ بھی اور بچے کے والدین بھی جن کا نام محمد یا احمد ہوگا جنت میں چلے جائیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ ساری مخلوق کا حساب شروع کرے گا۔ لیکن اس کی کچھ احتیاطیں ہیں، پھر جس گھر کے اندر محمد نام کا کوئی شخص ہو اس کو مارا نہ جائے۔ ہماری عادت ہے کہ ہم نام بگاڑتے ہیں، نام ہو کسی کا اقبال اس کو بالا کہتے ہیں، کسی کا نام عدنان اس کو دانی کہتے ہیں، کسی کا کوئی نام ہو اس کو بگاڑ دیتے ہیں ناموں کو۔ تو ناموں کو اگر محمد رکھے تو پھر محمدانہ کہنا شروع کرتے ہیں، بگاڑے نہ نام۔ تو جس دسترخوان پہ محمد نام کا بچہ بیٹھا ہوگا اللہ اس دسترخوان میں برکتیں عطا فرما دے گا۔ جس مشرے میں بیٹھا ہوگا اللہ اس مشرے میں برکت دے دے گا۔ جس گھر میں ہوگا اس گھر کی زیارت کرنے کے لیے فرشتے نازل ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرماتے ہیں اے لوگوں تمہارا کیا جاتا ہے تمہارے گھر کے اندر کوئی 1 2 یا 3 محمد، یعنی اس میں تمہارا کیا حرج ہے؟ آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر میں جو بچہ پیدا ہوا ہے کوئی نیا نام رکھے، یونیک نام رکھے، مانا پتہ نہیں کیا اس سے کیا ہو جائے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ بس نیا نام ہونا چاہیے۔ لیکن بزرگوں کی سیرت پڑھیں تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام محمد، ان کے والد کا نام محمد، ان کے دادا کا نام محمد، ان کے پردادے کا نام بھی محمد بن محمد غزالی۔ دیکھیں گھر کے اندر کتنے محمد۔ تو یہی حضور ہمیں فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تمہارا کیا جاتا ہے تمہارے گھر کے اندر 1 2 یا 3 محمد ہو۔ تو یہ نیت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اولاد عطا فرمائے، پوتا، نواسا، بھانجا، بھتیجا عطا فرمائے، تو کسی نہ کسی ایک کا نام محمد رکھ لیں۔ پھر پیار سے پکارنے کے لیے محمد کے ساتھ آگے کوئی اور نام لگا لیں، اس سے پیار سے وہ پکارے لیکن نام محمد رکھ لیں، تو انشاءاللہ اس کی بے شمار برکتیں ملیں گی۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی نام کی تعظیم کی جائے، اللہ قبر میں بھی حشر میں بھی دنیا اور آخرت میں ہر جگہ برکتیں اور بھلائیاں عطا فرمائے گا۔ تو یہ میری مختصر گفتگو تھی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا جو ہم نے سنا اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، تعظیم محمد کرانے والے سب کو دونوں جہاں کی برکت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمام دوست کھڑے ہو کے درود و سلام۔ شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمائے بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آقا تیرے روزے مل گیا تیرے روزے کو دیکھا، سکون مل گیا، سبز گنبد کی عظمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت سلام، جن کے آنے سے روشن جہاں ہو گئے، جن کے پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، جن کے آنے سے ماں کو بیٹے ملے،
بیٹے ملے اس نبی کی ولادت پہ لاکھوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ جشن میلاد النبی ہے نور کی چادر تنی ہے روشنی ہی روشنی ہے روشنی ہی روشنی ہے ہر طرف یہ تو مچی ہے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات تشریف رکھیں صاحب بھائی اشرف مغل مرحوم ان کی آج سالانہ ختم شریف ہوئی ہے تمام دوست 3 دفعہ پھول شریف الحم شریف حوالہ کو درود شریف پڑھ کے پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ اللہم ربنا اغفر وارحم وانت خیر الراحمین لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الہی بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول منو دست و دامان آل رسول یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے او مشکل حل سہے مشکل کشا کے واسطے کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا اے مالک مولا بھائی فیضان نے اور یا اللہ عز و جل ان کے دوست احباب نے ان کے اہل خانہ نے فیملی نے مل کے اللہ عز و جل یہ محفل پاک سجائی اپنے گھر کے اندر تیرے محبوب کا ذکر کروایا ہے مالک مولا قبول فرما اس محفل پاک کے لیے جتنے ہم نے انتظام انسرام اہتمام اور یا اللہ عز و جل عاشقان رسول کے لنگر شریف کی تیاری کی سب اہتمام انتظام انسرام یا اللہ عز و جل اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ عز و جل نعت خان و نعت خانی کی تلاوت کلام پاک ہوئی تیرے محبوب علیہ السلام کا ذکر خیر کیا گیا فاتحہ خانی ہوئی سب ثواب یا اللہ عز و جل کے والد مرحوم کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول فرما یہ قبر کی منزلیں آسان فرما کرور کرور جنت کی ہوائیں عطا فرما یا اللہ عز و جل ان کی بے حساب مغفرت فرما محفل میلاد کا صدقہ ان کو فردوس اعلیٰ کے اندر بلند مقام عطا فرما آنے والے پڑھنے والے سننے والے کھلانے والے کھانے والے سب کی خیر فرما اس دسترخوان میں سدا بہاریں عطا فرما ان کو اپنے حفظ و مان میں فرما ان کو برکت ترقیاں عطا فرما اس گھر کو میلاد شریف کی برکت سے مالا مال فرما یا اللہ عز و جل اپنے فضل اپنی رحمت نازل فرما یا اللہ عز و جل جو جو حاجتیں دعائیں تمنائیں ہم لے کے آئے ہیں اس میلاد شریف کی برکت سے ہم سب کی حاجتیں مرادیں پوری فرما اہل خانہ میں ہم نے جتنے بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما یا اللہ عز و جل جتنے پریشان آ رہے ہیں پریشانیاں دور فرما جتنے بے روزگار ہیں حلال روزی عطا فرما یا اللہ عز و جل بے اولادوں کو اولاد عطا فرما بے گھروں کو اپنے گھر عطا فرما مقروضوں کے قرضے دور فرما ملک پاکستان کی خیر فرما اندرونی بیرونی سرحدوں کی حفاظت فرما یا اللہ عز و جل یہ ننھے منھے بچے بیٹھے ہیں ان کو بڑے ہو کے عاشق رسول بنا یا اللہ عز و جل ان کے دلوں کے اندر جذبہ رسول عشق محبت کی اللہ عز و جل شمع روشن فرما یا اللہ عز و جل آنے والے وقت کا ان کو عاشق رسول مبلغ اسلام بنا تمام مسلمانوں کے بچوں کو کامیابی نصیب فرما جو کام کاج کرتے ہیں ان کی روزی میں برکتیں عطا فرما جو پڑھتے ہیں اللہ عز و جل ان کے ذہان کو روشن فرما جن کے والدین زندہ ہیں ان کا سایہ تاجر اولادوں کے اوپر قائم فرما جن کے بزرگ والدین پیارے چلے گئے ان کی بے حساب مغفرت فرما صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین
ایک ضروری اعلان سنیں انشاءاللہ عز و جل 12 ربیع الاول شریف کو ہر سال کی طرح جامع مسجد نور مدینہ سے جلوس برآمد ہوگا حضور کی ولادت کی خوشی میں. ایک تو اس میں بھرپور شرکت کرنی بھی ہے اگر جہاں پہ ان کی دکان ہے اس چوک کے اندر یہ ساتھی سارے مل کے 70 پاؤنڈ کا کیک ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی میں 12 ربیع الاول شریف کو کاٹیں گے. آپ سب کو اس میں شامل ہونے کی اور اس کیک کو تناول کرنے کی خصوصی دعوت ہے ان کی طرف سے.